السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کو، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا، انہ، بے شک وہ، یبدأ، ابتدا کرتا ہے، الخلق، پیدائش کی، ثم، پھر، یعیدہ، وہی دہرائے گا اسے، لیجزی الذین، تاکہ جزا دے ان کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پانی ہے، من حمیم، کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کے لیے اس بات کو ہضم کرنا مشکل تھا کہ ایک انسان انہی میں سے نبوت کا دعوے دار ہو سکتا ہے یا اللہ کسی انسان کو نبی بنا سکتا ہے، اسی طرح دوبارہ سے جی اٹھنا اور قیامت کا وقوع ہونا بھی ان کے لیے ایک چیلنجنگ سا اور نہ سمجھ میں آنے والا گورکھ دھندا تھا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں ان کے عقائد کی تردید کر کے بتایا کہ تمہیں ایک نہ ایک دن، جس طرح قبروں میں ختم ہوگے، دوبارہ وہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اب اس حاضری کی وجہ کیا ہے؟ اس حاضری کو کیوں اللہ پاک نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی رکھی؟ اس کے پیچھے سینیریو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے نیک اعمال کرنے والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو، اور نیکیوں پر چلنے والوں کو صحیح اجر نہیں مل رہا ہوتا، وہ مشکل کی ستم ظریفی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کافر ہے، جو دوسرے راستے پر ہے، یا جو دھوکے سے، ظلم سے، کسی بھی طریقے سے اپنا حق حاصل کر لیتا ہے، وہ اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ دونوں لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر جب مر گئے تو پھر ان کے ساتھ انصاف تو نہیں نہ ہوا کہ ایک شخص مشکلات ہی کا شکار رہا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا شکار رہا، اور ایک شخص عیش و عشرت کرتا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے قیامت کا دن رکھا اس لیے ہے کہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ ان کا پورا اجر دیا جائے، جو ان کو دنیا میں نہ مل سکا۔ اور اللہ نے ان کو مصائب میں مبتلا ہی اسی لیے کیا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ جوڑنا تھا، اور جو اپنے ساتھ جوڑ دیا تو اب وہ نیک اعمال کرنے لگ گئے، اور نیک اعمال ان کے لیے جنت کا راستہ آسان بنانے لگ گئے۔ تو یہاں پہ بھی اس آیت کا یہی مقصد ہے، ہماری زندگیوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اگر کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں جنت عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگی دنیا میں مصائب اور پریشانیوں اور اندھیروں سے بھری ہوتی ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو پھر یہ ہماری قبروں کی روشنی کا باعث ہے۔ جب بھی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے تو یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ یہ مشکل میری قبر کی روشنی کا باعث بن جائے گی، تو زندگی جینا، اس مشکل سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اور کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی کیا میزبانی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اور ریزن صرف ان کا کفر۔ اللہ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے دشمنی نکالی کہ اللہ کو ایک نہیں مانا، اس کے محبوب علیہ السلام کو اپنا نبی نہیں بنایا، اپنا لیڈر نہیں مانا، اس نے اصحاب کرام سے اہل بیت کرام کو اپنا پیشوا نہیں مانا، اس نے اللہ والوں کو اپنا پیشوا نہیں مانا۔ اس کفر کی بنا پر اس کے ساتھ یہ عذاب والا معاملہ ہوا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 5، هو الذی، وہی ذات، جعل، جس نے بنایا، الشمس، سورج کو، دیا، روشن، درخشاں، والقمر، اور چاند کو، نوراً، نور، وقدرہ، اور مقرر کی، منازل، اس کی منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، برسوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، ما خلق اللہ، نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ذالک، یہ سب، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات، کھول کر بیان کرتا ہے آیات، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یعنی کہ نشانی ہمیشہ اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو جاننا چاہتا ہے، جو جاننا نہیں چاہتا اس کے لیے کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے صفات کمال کے ساتھ ہے،
اور دنیا بھر کے جتنے بھی فلسفی اور اہل علم ہیں یہ ان سب سے جدا اس کا طرز استدلال ہے، بیان کرنے کا طریقہ، یہ وضاحت، فصاحت، یہ سب کچھ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس آیت میں سورج اور چاند کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند کیا ہیں۔ اب تھوڑا سا نقطہ کو ہم غور سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس کو ضیاءً بولا اور قمر کو نوراً بولا۔ سورج جو ہے وہ ضیاء بانٹ رہا ہے اور جو قمر ہے وہ نور بانٹ رہا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بخشی۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اس کی اپنی ذاتی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی سے ادھار لیا ہو۔ اب دیکھیں، نور تو ہماری آنکھ بھی ہے، اور ہماری آنکھ نور کب بنتی ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جب اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں ٹھیک نظر آتا ہے۔ لیکن اگر 4-5 دن کوئی شخص کھانا پانی نہیں کرے گا تو اس کی آنکھ کا نور بند ہو جائے گا، اسے نظر آنا بند ہو جائے گا، اتنی زیادہ ویکنس ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے اندر کی خوراک ہے جو ہماری آنکھ کا نور بنتی ہے، یعنی کہ یہ جو ہماری آنکھیں روشن ہیں یہ ہماری خود سے روشن نہیں ہے، بلکہ ہماری خوراک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام سیٹ کر کے دیا ہے اس کی وجہ سے روشن ہے۔ اسی طرح سورج کی جو ذاتی روشنی ہے وہ اللہ کی عطا ہے جو اس کو ملی ہے، لیکن جو چاند کی روشنی ہے وہ سورج سے ادھار لی گئی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے سورج کی روشنی کو ضیاء بولا گیا ہے اور چاند کی روشنی کو نور۔ اور یہ نقطہ ہم کبھی نہ سمجھ سکتے، سائنس کبھی نہ سمجھ سکتی اگر وہ قرآن کی اس آیت کو نہ پڑھتی کہ سورج اور چاند کی روشنی میں کتنا واضح فرق ہے۔ سورج کی روشنی کیا ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس کی حرارت، یہاں تک کہ کوئی کسی کونے خدرے میں، کوئی کسی بھی جگہ پہ ہو، اونچی بلڈنگ میں ہو یا تہہ خانے میں ہو، جہاں بھی ہو، سورج کی روشنی اسے اپنے حصار میں ضرور لیتی ہے۔ اگر وہ گرمیوں کا موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، جو بھی حرارت ہے وہ اس کی حرارت کو ضرور پا لیتا ہے، اور پھر اس کو ڈوبتے بھی دیکھتا ہے، اور ڈوبنے کے بعد بھی گرمیوں میں 5-6 گھنٹے تک اس کی حرارت جو ہوتی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی برقرار رہتی ہے، اس میں فرق نہیں آتا۔ اور اب تو کسی وقت ہی نہیں آتا، اب تو اس وقت موسم بدلتا ہے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ صبح کے 2:30-3 بجے 4 بجے کے قریب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، باقی سارا وقت گرمیوں میں سکون نہیں آتا، ہر وقت سورج کی حدت رہتی ہے۔ بے شک یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم سوچ نہیں رہے، ہم سمجھ نہیں رہے، لیکن ہمارے اعمال اتنے بد ضرور ہو چکے ہیں کہ وہ موسموں پہ اثر انداز ہو چکے ہیں۔ ہماری زمین جو گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے، ہمارے موسم جو شدید سے شدت تر اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان سب میں ہمارے اعمال کا 100% ہاتھ ہے۔ اگر آج ہم سب مل کر اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، بارشیں بھی وقت پہ ہوں گی، موسم بھی وقت پہ تبدیل ہوں گے، اور ہر چیز مناسب ہو جائے گی جیسے پہلے تھی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سوچتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور اپنی جو گردش ہے اس کو 27 دن 7 گھنٹے اور 43 منٹ میں طے کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک چاند کی پوری مدت ہے 1 مہینے کی۔ اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے وہ سورج سے نور حاصل کر سکے اسے مزید 21 دن لگتے ہیں، اس لیے نیا چاند ہمیشہ 29 یا 30 دن کے بعد نظر آتا ہے۔ علماء فلک نے چاند کے لیے 28 منازل مقرر کیے ہیں، اور ہر منزل کو اس کے ستارے اور سیاروں کے مجموعے سے موسوم کیا ہے جہاں وہ ہر رات پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ اس کی منازل علماء عرب نے جو طے کی ہیں ان کے نام بھی چلے جان لیتے ہیں۔ الشرطان، البطین، الثریا، الدبران، النفع، النعطا، الذرا، النشر، الطرف، الجبہہ، الزبرہ، الصرفہ، الاورا، السماک، الآذال، الغافرہ، الزبانی، العقیر، القلب، الشولہ، النعائم، البلدہ، سعد الذابح، سعد البلح، سعد السعود، سعد الاخبیتا، فرخ الدل المقدم، الفرغ المؤخر، وبطن الحوت۔ پھر انہیں مشہور 12 برجوں میں تقسیم کیا جن کے نام سبھی جانتے ہیں، جو ہمارے سٹار ہوتے ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ اس طرح ہر برج جو ہے وہ 3 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ جب تک چاند ان منزلوں میں ہوتا ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، پھر اگر مہینہ 29 کا ہو تو 1 رات، اور اگر 30 کا ہو تو 2 راتیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر از-سر-نو وہ اپنی منزل اول سے گردش شروع کرتا ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ پہلی تاریخ کا حلال ہوتا ہے، پھر وہ بدر بنتا ہے، اور پھر وہ کم ہوتا ایک دن بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر 2-3 دن نظر نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
یہ کیوں میں نے منازل طے کی؟ ہم نے یہ پوری منازل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی اور یہ واقعی میں حقیقت ہیں۔ آپ کو اکثر نظر آ رہا ہوگا جو سٹار بتانے والے ہوتے ہیں، جو ان کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، وہ چاند کا بتاتے ہیں کہ کون سا سیارہ آپ کے ستارے کے اندر داخل ہو رہا ہے اور یہ کس سیارے کا آپ کے اوپر ہولڈ جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں پہ اتنا بلیو نہیں کرنا کہ اگر وہ بتائیں گے تو ہم آگے چلیں گے، اگر وہ نہیں بتائیں گے تو ہم رک گئے ہیں اس بات پہ۔ بلکہ صرف ایک انفارمیشن کی طور پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، آپ اس کو سن سکتے ہو، لیکن اس کو اپنی عملی زندگی پر نافذ العمل نہیں کر سکتے، کیونکہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور سب سے بہتر علیم خبیر وہی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موسم کا حال بتانے والے بارش بتاتے ہیں لیکن تیز دھوپ نکل آتی ہے، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ تیز دھوپ نظر آ رہی ہوتی ہے تو کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ بادل پیدا فرما کے تو بارش برسا دیتا ہے۔ حتمی کوئی بھی علم نہیں ہے، حتمی علم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے متعین کیا ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکو، اور اپنی کھیتی باڑی کاروبار کے مہینے دن مقرر کر سکو، اور سورج کی یومی گردش یعنی کہ روزانہ جو سورج چلتا ہے، اس سے مہینے اور سال کی پہچان چاند سے ہوتی ہے۔ اسلام نے اپنے احکام کی ویسے تو بنیاد قمری سال پہ رکھی، اسلامی کیلنڈر پہ ہی رکھی ہے، کیونکہ یہ جاننا سب کے لیے آسان ہوتا ہے، حلال طلوع ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ نے ہر چیز حق کے ساتھ پیدا کی۔ آپ نے شاید اگر جو اس چینل پہ نئے ہیں یا جو پہلے سے جانتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں ہم نے اس کائنات کو حق کے ساتھ کیسے بنایا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے 12,000 کا عدد سیٹ کر رکھا ہے۔ اس کے اوپر لانگ بھی شارٹ بھی دونوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس جگہ پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6، انا بے شک فی اختلاف میں لیلی و نہاری رات اور دن کے، وما خلق اللہ اور جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، لآیاتن آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقومی یتقون اس قوم کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ رات اور دن کا اختلاف ہم روزانہ رات ہوتے دیکھتے ہیں، روزانہ دن نکلتا دیکھتے ہیں، اور روزانہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ان کی مقدار ضرور گھٹ بڑھ جاتی ہے، سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اب تو جب سے گھڑی آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب سے بجلی آئی ہے، جب سے گھڑی آئی ہے، لوگ بالکل گھڑی کی ٹک کے ساتھ چلتے ہیں، چاہے سردیوں کے دن ہوں چاہے گرمیوں کے دن ہوں، صرف نمازوں کے اوقات چینج ہوتے ہیں، زندگی کے معمولات نہیں چینج ہوتے، وہ اپنی روٹین کے ساتھ ریگولرلی چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدھے گھنٹے کا اسکول کالجز کے ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہوگا سورج نکلنے کے حساب سے، بس اس سے زیادہ باقی لائف میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، ویسی کی ویسی ہی چل رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو کولو کے بیل کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے، بس ہم اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے نظام زندگی کو چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اس میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے رکھی ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بھی اور رات اور دن کے بدلنے میں بھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے ان میں غور و فکر کریں جبکہ ہم اپنے زندگی کے دھندوں میں لگے پڑیں۔ ہم نے کبھی نیچر کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے بدلنے کو نوٹس ہی نہیں کیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور کرو، کیسے دن بدلتا ہے، کیسے رات آ جاتی ہے، کیسے صبح ہوتی ہے، ایک نیا دن، نیا عزم، نئے کام، ایک نئی رات، سکون، خاموشی، اپنے رب سے ملاقات، یا پھر لمبی پرسکون نیند۔ یعنی کہ یہ نیند بھی نہیں ہوگی تو ہم بوسٹ نہیں ہوں گے، ہم اگلے دن کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نیند اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، اگلے دن کے لیے انسان ایک تو فریش ہو جاتا ہے، دوسرا بہت ساری ذہنی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جن کو انسومنیا کا مرض ہے وہ لگ جاتی۔ تو جن کو نیند آتی ہے وہ اللہ کے لکی بندے ہیں، خوش نصیب ہیں، پرسکون ہیں، جو اپنے دماغی الجھنوں اور مصیبتوں سے دور ہیں اور سو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کب سے دنیا بنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ سال ہو گئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کئی کروڑ سال ہو گئے ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے سائنسدان ہیں یعنی کہ غیر مسلم سائنسدان ہیں، وہ تحقیقات کر کے زمین کی مٹی کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کتنے سال پرانی مٹی ہے، یا وہ زمین کے اندر کھدائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے والی زمین جو ہے اس سے نیچے والی جو طے ہے اس سے نیچے والی طے ہے۔
اس سے سالوں کا یا صدیوں کا حساب کتاب نکل آتا ہے۔ تو جو مسلمان سائنسدان ہیں نا، وہ صرف ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے کہ یہ مٹی کتنی پرانی ہے، وہ اس رب کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں۔ تو مسلمان اور غیر مسلم سائنسدان میں فرق اتنا ہے کہ جب مسلمان سائنسدان کھدائی کر کے کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی، تو وہ اپنے رب کی قربت پاتا ہے، اس کی معرفت پاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو غیر مسلم سائنسدان ہے، جو یہی سمجھتا ہے کہ کائنات خود سے ہمیشہ سے ہے اور اس کا کوئی خالق مالک نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی سے چل رہی ہے، اس کی جو تخلیقات ہیں یا اس کی جو محنت ہے وہ صرف چیزوں تک ہے، چیز بنانے والے تک نہیں۔ لیکن جو مسلم سائنسدان ہے وہ ممتاز ہے اس میں سے کہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ چیز بنانے والے، کائنات کو بنانے والے رب سے اسے قریب کر رہی ہے، اور وہ اپنے فالورز کو بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کتنا پیارا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، زمین کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے کہ مولا تو کتنا پیارا ہے، تو نے زمین کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہو، چاہے شیشے کی، ماربل کی، یا کوئی بلڈنگ ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی گاڑی ہو، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ جس نے بنائی ہے۔ تو پوری کائنات جس کا بنانے والا اللہ ہے، تو جب اس کی تعریف ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ اس کے خالق رب کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کی معرفت ہو رہی ہے۔ اس طرح کے سائنسدانوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے ایک بہت قیمتی ہیرا کھویا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے، اللہ پاک ان کے مزار پہ اپنی کروڑہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ انہوں نے ہمارے ملک کو جو ایٹمی پاور بنایا ہے، یہ ہم ان کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے، اور اس طرح کے سائنسدانوں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑیں اور وہ کائنات کی تخلیق میں اور غور و فکر کرتے رہیں، اور ہمیں بھی اس کے اوپر اکسائیں کہ اللہ نے چیزیں کتنی پیاری بنائی ہیں اور اس میں ہمارے لیے کتنی خوبصورت نشانیاں رکھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔